السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. آئیں محترم زاہد خان صاحب, وی ویلکم یو سر. ہم آج پھر خدا کے محبت میں شروع کرتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد جو نئی تعلیمات ہیں, اپنی وفا پیش کریں, اپنی محبت, اپنی قربانیاں, اپنی زندگی, تاکہ ہم خدا کے ہو جائیں, آخری سانسیں بھی خدا کی ہو جائیں. تو اس کا وعدہ ہے میں انہیں ایسے اپنے بیٹا بیٹیوں سے زندگی میں ضرور ملوں گا. تو ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے. تو ہم نے سب کچھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ خدا کو پکڑایا ہے اور اپنا دل بھی خدا کو دیا ہے. تو بڑا بڑا شکریہ امیر فیصل صاحب آپ کا, مغل اجالا صاحبہ کا, اور دیگر ٹیم کا, اور جو لوگ خدا کے متعلق پوچھتے ہیں. میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں, آپ دیکھ لیں کب شروع کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زاہد خان صاحب, موسٹ ویلکم. پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر ممبر پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں, خدا کی محبت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا پہلا اور آخری مقصد یہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ مطلب یہ تو چلیں ایک فکرہ ہو گیا نا کہ ہونا چاہیے. ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد خدا کی محبت ہونا چاہیے. کوئی ایک مذہب بھی نہیں کہتا کہ خدا سے پرے ہو کر تم اور اس کے علاوہ کسی چیز کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو. تو آپ کے اس پیغام میں خاص بات کیا ہے, پلیز بتائیے. شکریہ. ہماری تعلیمات میں سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ میں خدا کے حضور کھڑا تھا جب خدا نے کہا پرانے مذہب سب کی صف لپیٹ دی گئی, مذہبوں کی صف لپیٹ دی گئی, پرانے کلچر ٹریڈیشن جو بھی یہ پرانی دنیا ہے ان سب کی صف لپیٹ دی گئی. اب یہ جو دور شروع ہوگا اگلا, اس زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے. یہ فرق ہے سب سے پہلے بنیادی. پھر خدا نے وہ تعلیمات, وہ دل کے راز بیان کیے. جب سے انسانیت بنی یا پیدا ہوئی ہے آج تک ایسی تعلیمات کوئی بھی نہیں لے کے آیا. پڑھ کے دیکھ لیں اور پھر دیکھ لیں وہ کیسی کیسی تعلیمات ہیں جو پردوں سے باہر آ کے خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ اب میں براہ راست انسان کے ساتھ بسوں گا. ہماری تعلیمات کا فرق اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب اس قوم نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا اور مجھے قتل کرنے لگے, خدا نے کہا میں نے ایک اور قوم کو چنا ہے, تو جا وہاں پہ. تو اس قوم کے وہ لوگ جن کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, وہ چھوڑ چکے تھے اپنے چرچز وغیرہ, انہوں نے خدا کو مل لیے اور تیزی کے ساتھ اب یہ تعلیمات پھیل رہی ہیں اور یہ زمین کے وارث خدا کے محبت کرنے والے ہوں گے. اگلا فرق یہ ہے ان تعلیمات کے بعد کہ خدا نے کہا کہ جب سے میں نے انسانیت بنائی ہے میں نے اپنا روپ کسی کو نہیں دکھایا, لیکن میری تصویر بنا, کیونکہ یہ فرق کرے گی. پرانی دنیا کے لوگوں کو تکلیف ہوگی اس تصویر سے, میری صورت و شکل میرے روپ سے, لیکن یہ تصویر فرق کر کے پرانے لوگوں کو پرانی دنیا میں دفن کر دے گی, اور جو اس سے محبت کرنے والے ہوں گے میرے روپ کو اور مجھے دیکھ کر, یہ ان کے لیے تصویر ہے. اور وہ جو میں نے نبوتیں کی تھی ساری کتابوں میں, ان نبوتوں کے بعد اور کچھ رکھا ہی نہیں اس کتابوں کے اندر مذہب کی. وہ ایک ہی نبوت تھی, وہ میری تھی کہ نیا آسمان آئے گا, میری منشا پوری ہو جائے گی, نئی زمین ہوگی, یعنی کہ وہ لوگ ہوں گے میرے بیٹا بیٹی
جو میرے دل کے ارمان کو پورا کر دیں گے، میری قدر و قیمت کو جانیں گے اور جن کا زندہ تعلق ہوگا. تو اگر میں سب گن کے بتاؤں تو بڑی لمبی جو ہے وہ فہرست ہو جائے گی. یہ فرق کیا خدا کی ذات نے ہمارے میں اور باقی جو ماضی کے مذہب ہیں. پھر خدا نے کہا اب ایک انسانیت کا خاندان ہوگا. ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے مذہبوں کے دائرے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نبی بھی اب میری امت کہتے تھے. اب ایک انسانیت کا خدا خاندان ہوگا جس کا محور زندہ خدا ہوگا. اور ابھی 80 سال نہیں گزریں گے کہ یہی جمہوریت، یعنی کہ جو مذہب آئے ہیں وہ فرشتے لے کے آئے ہیں، ان کا بھی خاتمہ کیا اور میں فرشتوں پر جیت گیا اور ان کا اختیار اب مجھ پہ آ گیا ہے. میرے ذریعے یہ اختیار انسانیت کو ملے گا اور یہی جمہوریت 80 سال کے اندر خدا کی محبت میں داخل ہوگی. تب یہ محبت میں رنگین ہو جائے گی. بس پھر زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی. انسان خدا کی قدر و قیمت کو پہچانے گا. یہ ہمارا مشن ہے جس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے مذہب کا. یہ مذہب کی دنیا نہیں ہے، یہ روحانیت کی دنیا ہے. اندھے پنوں کی دنیا نہیں ہے کہ بن دیکھے یقین کرو، بن دیکھے مانو، بن دیکھے فرشتوں پہ ایمان لاؤ. اب جو ہمارے ہیں، جو خدا کے ہیں، وہ تو ملتے ہیں خدا سے بھی، فرشتوں سے بھی، اور موت کو وہ ہرا بیٹھے ہیں. محترم بہت شکریہ. آپ نے فرمایا کہ پرانی دنیا کی صف لپیٹ دی گئی ہے. زمین کے وارث خدا نے کہا کہ میرے محبت کرنے والے ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں ایسی تعلیم لے کر آیا جو اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں لایا تھا. میں نے وہ راز بیان کیے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے. ٹھیک ہے، آپ نے انبیاء کے بارے میں جو بھی آپ نے ان کی ٹیسٹمنیز وغیرہ لکھی اور آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ کو یہ موقع دیا گیا کہ آپ ڈائریکٹ بیٹھ کر ان سے وہ باتیں سنیں یا ان کے انٹرویوز کریں یا ان سے جو بھی وہ اب جس بھی کیفیت میں کیا گیا، عام آدمی اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کہاں آپ کو بلایا گیا یا وہ تشریف لائے یا یہ کوئی روحانی منظر تھا یا یہ کوئی ٹیلی پیتھی تھی. وہ عام آدمی اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی ذاتی زندگی کے راز تھے، اگر وہ عوام سے اب بیان ہو بھی گئے 2000 سال پہلے کے، 3000 4000 5000 سال پہلے کے، کہ آدم یہ کیا تو حوا سے یہ غلطیاں ہوئیں تو آدم سے یہ، اس سے موجودہ دور کے انسان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب اس کی زندگی پہ وہ باتیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس کی زندگی پہ جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کی اپنی روزمرہ زندگی ہے. اس میں وہ اپنے رب کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے. اپنی دو حصوں میں انسان منقسم ہے، ایک باڈی ہے ایک روح ہے. باڈی کو کمفرٹیبل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی روح کی تسکین کے لیے بھی کوئی سامان ہو. اب وہ انبیاء کی کہانیاں اس کو کیا فائدہ پہنچاتی ہیں؟ پلیز یہ بھی بتائیے گا. تھینک یو. پہلے سوال کا جواب دے دوں، وہ میں کئی بار دے چکا ہوں. جب سے میں بچپن سے خدا نے میری آنکھوں کو، ماتھے کو چوما، میری آنکھوں میں خدا کا نور رہتا ہے اور وہ کنچ آسمانی نور رہتا ہے. اس نور سے میں جب چاہوں سفر کر سکتا ہوں کوہ مکا کے اندر. یہ سب سے پہلی عنایت خدا نے دی ہے مجھے جو بقیہ انبیاء کو نہیں ملی. اس نور سے نبی کیا ہیں، نبیوں کی جو باتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دی. اور یہ اعجاز ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ تو نے ایسے آسان الفاظوں میں پیغامات دے دیے ہیں. یہ نبی تو دیتے تھے نا تمثیلوں سے پیغام، سمجھ آج تک نہیں لگتی. 1500 سال 2000 سال ہو گئے. لیکن خدا نے کہا تو نے آسان طریقوں سے جو اصل جو میں نے بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، وہ معرفت الہی ہے. آسان الفاظوں میں خدا نے کہا یہ تو نے کر دیا ہے.
تو ہم تو خدا کی بات کو مانتے ہیں. اب آپ کا دوسرا سوال دیکھیں. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے، ذرا میں شیشہ ادھر ہی دکھا دوں، کہ وہ بار بار اپنے مضمون پیش کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سبق سیکھو اپنے ماضی سے، وہ غلطیاں نہیں کرنی جو ماضی میں ہو چکی ہیں. باقی ہماری تعلیمات نبیوں پہ جا کے ختم نہیں ہو جاتی. ہماری تعلیمات یہ تو بتا دیا ہورزنٹل کہ یہ واقعات ہو گئے، ان سے سبق سیکھو، اور سبق سیکھ کر اپنے آپ کو آگے لے کے آؤ. ہماری جو تعلیمات ہیں وہ ساری گھومتی ہیں خدا کے سنگم پر، اور وہ سارے راز الہی جو ابھی تک بیان نہیں کیے تھے کسی نبی نے، ساتھ ہی لے کے، اور خدا ان کے یعنی کہ ناراض ہوا سخت، وہ سارے راز الہی ہم بیان کرتے ہیں. اور خدا یہ کہتا ہے کہ اگر یہ راز الہیوں کی کتابیں، خدا کہتا ہے یہ میری کتابیں پڑھ لے اور اپنے آپ کو یعنی کہ پرانی دنیا سے علیحدہ کر لیں، تو میں اس دنیا میں مل جاؤں گا. اس سے بڑا اعجاز کیا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں موت ہار جائے گی ان کے لیے، مشاہدات کھل جائیں گے، وہ پورے جہان دیکھیں گے، ان گنت مخلوقات، اور میرا دیدار کریں گے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا ہی میں سب کچھ ہو جائے. لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں ہم کیا کریں. جب میں ان کو ترتیب سے بتاتا ہوں کہ یہ کرو، تو پھر اپنی پرانی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. یورپین جو ہیں جب یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، جب میں ان کو بتاتا ہوں تو وہ جو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، نمبر 1 نمبر 2 3 4 کیا کرنا ہے، تو وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مشن بنا دیتے ہیں. فرق ہے کہ نہیں فرق؟ جو پرانی دنیا کے لوگ ہیں وہ سفر تو کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو بیٹھے بٹھائے جاتے ہیں کہ کھیر ہمارے پاس آ جائے اور بس یہ ہمارے لیے کوئی سراغ کر دے تاکہ ہم خدا کو دیکھ لیں. خدا کو ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے خود بھی سفر کرنا ہے. تو جب ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ راہیں جو خدا کہہ رہا ہے اس پہ چل کر اس دنیا میں خدا کو ملا جا سکتا ہے، اور خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں دکھائی دینے والا خدا ہوں گا، تو اس سے بڑھ کے بابرکت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جی محترم، بہت شکریہ. آپ نے فرمایا کہ جب آپ ویسٹ کے لوگوں کو اپنی تعلیمات بتاتے ہیں تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ شوق سے سنتے ہیں، اور ایسٹ والے جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. اصل میں چونکہ ویسٹ روحانی لحاظ سے بالکل خالی تھا اور روحانی لحاظ سے بہت بنجر تھا، تو جس طرح جو پیاسی زمین ہوتی ہے وہ بارش کے ہر قطرے کو جذب کرتی ہے، لیکن ادھر جو ایسٹ کے لوگ ہیں ان کے پاس اپنے اپنے مذاہب سے ان کی روحانی تسکین کے سامان موجود ہے. اب آپ لاکھ کہیں کہ جی وہ سب ریچولز ہیں، وہ سب رسمی اب عبادات رہ گئی ہیں، وہ ایسے ہی ورزشیں ہیں، ان کے اندر روحانیت نہیں ہے، لیکن یہ آپ کہیں گے نا ان لوگوں کو تو وہاں سے کچھ مل رہا ہے. ہر کسی کو اپنے اپنے جو بھی اس کے عقائد ہیں وہاں سے اس کو روحانیت کی کوئی شیرینی، کوئی انرجی، توانائی مل رہی ہے نا، تو وہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. تو اب یکا یک جہاں سے اس کو اتنا کچھ مل رہا ہے اس کو چھوڑ کر وہ صرف اس بات کی طرف کہ ادھر آؤ میں ایک اس پہ انسانیت کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں، جبکہ تعلیم جو ہے وہ کوئی واضح ایسی دکھائی نہیں دیتی. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس میں تو زندگی کے ہر گوشے کے لیے، ہر سٹیپ کے لیے مطلب تعلیم موجود ہے. اب ایسی چیزیں جو انسان کے دل کے خیالات ہیں ان کے بارے میں بھی تعلیم موجود ہے کہ بھئی اگر تم غیبت کرو گے یا تم دل میں اپنے آپ کو کوئی کسی سے اپنے آپ کو بہتر اور برتر سمجھو گے، اگر تمہارے دل میں غرور پیدا ہوگا، اگر تم تکبر کرو گے، تو اس پہ بھی خدا تعالیٰ کی پکڑ موجود ہے. ہر موضوع پہ اتنی احادیث اور اتنا سب کچھ موجود ہے کہ وہ انسان کو چوکس رکھتی ہیں کہ مجھے بہت ہی
کیئرفلی اپنی زندگی گزارنی ہے، میرے کسی فکرے سے تکبر نہ پیدا ہو، یہ نہ ٹپکے، میں بخیل نہ ہو جاؤں، میں غیبت نہ کروں وغیرہ وغیرہ. تو مطلب آپ کے یہاں اس کو بس ایک آن دی ہول ایک چیز ملتی ہے، خدا سے محبت کرو، خدا سے محبت کرو. تو جو بھی ان سب برائیوں سے بچ رہے ہیں وہ محبت کے لیے ہی بچ رہے ہیں نا. یہ واضح تعلیم دکھائی نہیں دیتی، وہ اس لیے کہ جو شخص پرانی اپنی دنیا سے چپکا ہوا ہے اور پھر یہ کہ وہ ان کو وہاں سے ملتا ہے، اگر انہیں وہاں سے روحانیت مل رہی ہوتی تو ہمارا مشن ہی آسان ہو گیا ہوتا. یہ پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اگر وہاں سے روحانیت مل رہی ہوتی تو پھر اندھا پن نہ ہوتا. تو جو کچھ ان کو مل رہا ہے غالباً وہ دنیا اور جیسے ایک مناتے ہیں، اپناتے نہیں مناتے ہیں. اگر ایسی چیز ہوتی تو خدا ان کی صفے نہ لپیٹتا. اب آپ کا یہ کہنا کہ وہ بنجر تھی، خالی تھی، اس کا جواب دے دوں پہلے میں. اکثریت جو تھی وہ بہت سوال رکھتی تھی یورپ میں. وہ چرچوں سے بھاگی جب انہیں سوالوں کے جواب نہیں ملے. اس لیے تو وہ پیاسے تھے. یہاں پہ جب ان کو کہا گیا کہ یہ سوال نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ تو مذہبوں کی پہلی بنیاد ہے. نبی کہتے تھے یہ سوال جو ہے آپ کر ہی نہیں سکتے، نہ پوچھیں آپ. تو یہ بھی بھاگ جائیں گے یہ جو مذہبی لوگ ہیں ایک دن. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، اگر یہ اتنی ہی جامع تعلیمات تھی اور تو پھر جنہیں محمد صاحب اپنے ستارے کہا کرتے تھے، انہوں نے تو ایک دوسرے کے گلے کاٹ کاٹ کر دوسروں کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا. انہوں نے تو 20,000 صحابہ کو مروا دیا. وہ تو ان میں سے جو اکثر تھے ان میں سے تو کوئی وہی جامعہ تعلیم نظر نہیں آتی ہمیں. خون، تلواریں اور اپنا ظلم، زبردستیاں، کوئی ایسی جامعہ تعلیم نظر نہیں آتی ہمیں. پھر یہ ایک ایسی بوسیدہ تعلیم ہے، یہ شریعت کی ایک ایسی بوسیدہ عمارت ہے کہ جو بھی اس کے اندر جائے گا اس کے اوپر گر پڑے گی، اور اس زمانے میں تو لاگو ہی نہیں ہو سکتی. آپ چاہیں جو مرضی کر لیں. باقی وہ جامعہ تعلیم دکھائیں بھی تو صحیح ہمیں کہ وہ ہے کہاں پہ، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ صرف اپنا منہ زبانی خرچ والی باتیں ہیں. 1500 سال سے وہ جامعہ تعلیم ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو ہم ایسی جامعہ تعلیم کا کیا کریں؟ ہم تو وہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں سے خدا سے ملاقات ہو جائے. جامعہ تعلیم تو ہماری ہے کہ علی ہماری طرف آ گئے، جنید، بڑے بڑے صوفیاء. وہ کہتے اگر ہم آپ کی دنیا اس وقت زندہ ہوتے، ہم نے آپ کی تعلیمات کو اختیار کرنا تھا. تو وہ تو اسلام کو چھوڑ بیٹھے جن کی جامعہ تعلیمات ہیں. تو آپ جب دنیا یہ جائیں گے مسلمان، پہلے تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کو پہلے ہی پھنسا دیا جائے گا. تو جو صوفیت ہے جہاں بھی ہے، یا جتنے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جنہوں نے کچھ پایا ہے، وہ تو ضد بازی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اس راہ پر چلیں. تو جامعہ تعلیم تو ہمیں نظر نہیں آتی کہیں بھی. ہاں، ایک چھوٹا سا صوفیہ کا دور تھا، وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی روحانیت کو اسلام کے فریم میں لے کے آئے تو خدا ان کو بھی چھوڑ گیا. جی محترم، بہت شکریہ. اوپر آپ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنا وطن چھوڑ کر نکلے کیونکہ وہاں لوگ آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے اور اس لیے آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا. اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ 16 سال کی عمر میں آپ گھر سے نکلے اور ادھر مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے فائنلی جرمنی میں آ کے آپ سیٹل ہو گئے. تو سوال یہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں آپ نے ایسی کون سی تعلیم پیش کر دی تھی کہ جس پہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، اور
کیسے کیا وہ اتنی پاپولر ہو گئی تھی کہ آپ لوگوں کی نظر میں آ گئے تھے کہ یہ شخص یہ تعلیم پیش کر رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 12 سال کا طویل عرصہ جو ہے وہ آپ نے جنگل میں عبادت کرتے ہوئے اور ریاضت کرتے ہوئے گزارا، اور اس کے بعد فائنلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تعلیم دی. تو اس کا مطلب ہے 16 سال کی عمر میں تو آپ کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی نا؟ ہمارے صوفی امیر ولی ان کے کئی ہزار ممبر تھے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے پھیلے ہوئے. میں نے اکثر کہا ہے کہ 6 سال کی عمر میں صبر کرنا شروع کر دیا تھا جنتوں میں، اور یہ 6 7 سال 8 سال 9 10 11 جب تک خدا ملا ہے مجھے، تو میں مختلف جنتوں میں صبر کرتا تھا، ان کے ٹھکانے دیکھتا تھا. تو جب میں نے وہ بتانا شروع کیے تو وہ راز جو ہے وہ فاش ہوئے. تو پہلے تو میرے جو امیر ولی صوفی تھے ان کا ہی کام کرنے لگے کہ یہ کیا کہتا ہے محمد صاحب کے بارے میں، یہ نبیوں کے بارے میں. تو کئی دفعہ آئے بھی مارنے کے لیے، بلکہ مارا بھی، اور جتنا مار سکتے تھے مارا بھی انہوں نے. پھر ان کے جو مرید تھے وہ بیچارے بچاتے تھے. پھر امیر ولی صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر تو یہ راز کھولتا رہے گا یہاں پر تو یہ مجھے بھی مار دیں گے اور تجھے بھی مار دیں گے. تو خدا کے لیے ان باتوں کو خاموش کر، یقیناً خدا تجھے تیرے لیے کچھ اور تیاری کروانا چاہتا ہے. اسی باتوں پر 6 7 سال 8 9 10 میں نے سب کچھ بتایا ہے کہ صحابہ کہاں پہ ہیں پھنسے ہوئے، اور محمد صاحب پہ کیا بیت رہی ہے، دوسرے انبیاء پہ. تو میرے خاندان والے بھی میرے خلاف ہو گئے، چوک ملے، بلکہ مجھے کھڑے ہو کے انتظار کرتے تھے کہ یہ آئے تو اس کو مارے. تو میرا ناکہ تو اسی جب تک میں ملک نہیں چھوڑا. تو دلی تمنائیں تو میری تھیں کہ خدا اس قوم کو ہی ہدایت دے دے، لیکن خدا نے کہا کہ اس مذہب کو بھی چھوڑ، اس کلچر ٹریڈیشن سب کو چھوڑ، میں اب تجھے نئی دنیا دوں گا. تو پھر 16 سال کی عمر میں جب خدا نے یہ کہا تو پھر میں نے تیاری کی. ناکہ تو انہوں نے میرا پہلے ہی بند کر رکھا تھا، اور مجھے کوئی 20 مرتبہ سے زیادہ انہوں نے مجھے مارا ہے، بلکہ زبردستی مجھے وہاں بھی لے جانا چاہتے تھے، کیا کہتے پاگل خانے، اور کئی دفعہ جنوں سے بھی علاج کرایا. تو یہ جو خدا کا شکر ہے کہ اس بوسیدہ مذہب سے جان چھوٹی میری. جی محترم، بہت شکریہ. اصل میں 6 سال کی عمر یا چلو 7 8 9 یہ اتنی کم عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں آپ کو اتنا زیادہ صحابہ کے بارے میں آپ نے کہا مجھے یہ دکھایا جاتا تھا ان کے ٹھکانے کہاں ہیں، اور پیغمبر اسلام کا ٹھکانہ کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ فرما رہے ہیں تو دکھایا جاتا تھا. تو آپ ان کو پہچانتے کیسے تھے؟ آپ ان کے بارے میں جانتے کیا تھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس زمانے میں پیغمبر اسلام کے بارے میں کتنی نالج تھی؟ ایک 6 سال کے بچے کو کتنی نالج ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ گھر میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ جی پیغمبر اسلام جو ہیں انہوں نے انسانیت کو یہ دیا وہ دیا وغیرہ وغیرہ، ان پہ قرآن کریم نازل ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے قرآن شریف وغیرہ کب پڑھا؟ آپ نے کسی مدرسے میں پڑھا، کسی اسکول میں پڑھا، یا آپ نے وہ اسی استاد جو آپ کے تھے امیر ولی صاحب آپ نے ان سے پڑھا؟ تو یہ ساری باتیں پلیز ذرا ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا. تھینک یو. صوفیوں میں بھی اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی بچپن سے ہی آپ دیکھ لیں ان پہ کیا راز کھلے، اور صوفیوں کی مثالیں ملتی ہیں بچپن سے ہی. میں تو پھر خدا کا دل اور مسیح الزما ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب رات ہوتی تھی
جب یہ 6-7 سال 8 سال 9 سال مجھے وہ واقعات پورے یاد ہیں، تو فرشتے مجھے لے کر چلتے تھے اور بتاتے تھے دیکھ یہ محمد کے صحابی ہیں، یہ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ یہاں پر ہیں، یہ یہاں پر، یہ یہاں پر ہے، پھر نبیوں کے ٹھکانے دکھاتے تھے دیکھ یہ یہاں پر ہیں. تو وہ سارا میں بتاتا تھا اپنے صوفیہ جو ہمارے صوفی تھے. تو ان میں سے جو کوئی آپ ہزاروں میں سے کوئی 40 ایسے تھے کہ جو بڑی پیار محبت سے رات کو محفل لگا کے پوچھتے تھے اور سنتے تھے. ان کے لیے یہ معرفت الہی کے موتی تھے، بار بار پوچھتے تھے. تو میں ان کو بتاتا تھا کہ میں رات کے سفر میں یہ ہوا یہ ہوا، تو مجھے فرشتے بتاتے تھے. تو مجھے بہت شعور آ گیا تھا، بلکہ قرآن بھی ان سے ہی پڑھا تھا. اور 8 سال کی عمر میں، اب تو میں بھول بھال گیا سارا کچھ ہے، لیکن 8 سال کی عمر میں نے قرآن کو پڑھا اور پھر ترجمے سے بھی پڑھا اور حفظ بھی کیا، کیونکہ یہ ترجمے سے بھی بتاتے تھے. یہ سوال کرنے والے نے اس لیے لے لیا 40 سال کی شرط کہ محمد صاحب 40 سال کی عمر میں نبی بنے. لیکن وہ ٹھیک ہے اگر مسلمان اس طریقے سے سوچتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. عیسیٰ، جسے عیسیٰ ابن مریم یسوع ناصری 12 سال کی عمر میں وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے. جب پوچھا گیا کہا میں خدا کے اپنے باپ کے ہاں بیٹھا ہوں، اور بہت سی چیزیں ان پہ کھلنی شروع ہو گئی تھی. تو یہ ضروری نہیں ہے. اور پرانے نبیوں میں بھی بڑی مثال ملتی ہے، یہ شرط نہیں ہے. جیسے یوسف ہیں، انہوں نے بچپن میں یہ روایات اور سب کچھ دکھانا شروع کر دیا تھا خدا نے ان کو. تو یہ شرط بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ علم کی کم علمی ہے، یعنی کہ زیادہ علم نہیں ہے وسعت کے ساتھ. جی محترم، وہ تو خیر آپ نے بتایا ہے، جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹیسٹمنی لکھی ہے اس میں تو آپ نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ تو پتہ نہیں 80 سال کے یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے تھے جب انہیں نبوت کا کام سونپا گیا، اور انہیں وہاں سے مدین جہاں پہ یا مدین کو بھی جو بھی نام تھا وہاں سے انہیں کہا گیا کہ وہ واپس جائیں ادھر مصر کی طرف. تو وہ سارا کچھ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز 30 ایئرز اولڈ جب ان کو یہ کام سونپا گیا. تو بہرحال سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو صوفیہ تھے جن کے پاس آپ اپنے یہ جو مشاہدات آپ کو ہوتے تھے ان کا ذکر کرتے تھے، تو یہ صوفیہ کہاں جمع ہوتے تھے؟ کیا کوئی مدرسہ تھا، کوئی خانقاہ تھی، کون سی جگہ تھی جہاں آپ کم اکراس ہوتے تھے اتنے سارے صوفیہ کے ساتھ، جبکہ آپ کی عمر 6-7 سال تھی؟ ایک لاہور میں خانقاہ بنی ہوئی تھی، مسجد علیحدہ تھی جہاں پہ لنگر خانہ بھی چلتا تھا. تو اسے آپ کہہ رہے ہیں ریلوے اسٹیشن. اگر لاہور ریلوے اسٹیشن سے آئیں آپ تو ان کا مزار بھی ہے. تو وہاں پہ تھے. تو ایک دن بچپن سے ہی، بہت چھوٹی عمر تھی میرا، کوئی تقریباً 4 سال کی میری عمر تھی کہ جب امیر ولی صاحب کی نگاہ مجھ پہ پڑی اور میرے والدین سے کہا کہ انہیں آپ ہمارے پاس آنے دیں. تو وہیں سے میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا. یعنی کہ وقت میں اکثر والدین کی مدد کے بعد وہیں گزارتا تھا. تو مرید آتے رہتے تھے پورے پاکستان سے، یعنی کہ تانتا بنا ہوتا تھا. پھر ایک سال میں ایک دن عرس ہوتا تھا. تو یہ ان کے پروگرام تھے. پھر ان میں سے ہزاروں میں سے بھی جو امیر ولی صاحب کہتے تھے کہ بس یہ چند لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے راز الہی کی باتیں کرنی ہے. تو جب کئی دفعہ مارے پڑی تو پھر
آنکھ کھلی تو ہم نے یہ جانا کہ ذرا یہ تو مار دیں گے، نہ یہ دیکھتے کسی کو بچپن میں نہ جوانی میں، کوئی ذرا سی بات کرے الٹ پلٹ تو وہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ خانقاہ کے کوئی ایک خاص جگہ تھی جہاں پہ ہم علیحدگی میں بیٹھتے تھے، تو وہاں پہ پھر معرفت الہی اور کا ذکر ہوتا تھا، خاص لوگ جو، تو یہ وہاں پہ ہوتا تھا۔ اور بڑی میں نے ان کا ذکر بھی کیا اپنی کتاب میں، جب میں رخصت ہوا پاکستان سے، جب یہ مجھے کشمیر بھی لے کے گئے تھے اور کچھ بتایا بھی تھا، میں نے اب مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی کتاب ہے، لیکن میں نے ذکر ضرور کیا۔ اچھا، مائی وے بیک ٹو گاڈ غالباً۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ ہے۔ ایک ممبر نے پوچھا ہے کہ کیا آپ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کے آنے کی پیغمبر اسلام نے پیشگوئی کی تھی؟ اگر آپ وہی ہیں تو آپ قسم کھا کر بتائیں کہ آپ وہ ہیں۔ دوسرا، انہوں نے تو قرب قیامت میں آنا تھا تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا تھا، تو پلیز یہ اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ قرب قیامت کیا؟ قیامت ہی میں ہوں، کہ مجھ سے نئے زمانے کی ابتدا ہوگی، تو جس کی بشارت محمد صاحب نے دیکھی تھی کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، وہ یہ غلام احمد قادیان ہے۔ لیکن غلام احمد قادیان نے بہت سی تعلیمات کو چھپایا، بلکہ امام جو تھا آنا تھا اسلام میں، بلکہ وہ مسیح کا جو تھا وہ بھی چوری کر لیا، کہا یہ بھی میں ہی ہوں، کرسچن بھی میں ہی ہوں، اور سب کچھ میں ہی ہوں، ابراہیم بھی میں ہی ہوں۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ تو اب آپ نے پوچھا ہے مجھ سے کہ آپ وہ کون ہیں، ذرا آپ بتائیں تو میں بتاتا ہوں۔ اچھا، قرآن میں کہا جاتا ہے کہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے زیادہ، اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ خدا سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے قرآن کے اندر۔ تو میں خدا کی محبت میں جس نے مجھے چنا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پہلے تو میں وہی ہوں جسے عیسیٰ کا مشن دیا گیا ہے۔ وہ مشن تھا، مذہب کا مشن نہیں تھا، نہ وہ اطاعت کا، وہ یہ تو غلام احمد قادیان ہے امام۔ وہ مشن یہ تھا، عیسیٰ کیا چیز ہے؟ مشن یہ تھا کہ خدا کی دنیا آئے گی۔ یہ بات عیسیٰ نے کہی تھی کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا۔ پہلی سیڑھی پہ تو میں وہ ہوں، اس مشن کو پورا کرنے آیا۔ دوسری سیڑھی پر خدا نے مجھے کلے جہانوں کا مسیح السما بنا دیا، کہا کہ تیری مثال ہر زمانوں پہ دی جائے گی۔ پھر دوسرے مقام پہ میں یہ ہوں۔ پھر تیسرا، خدا نے حال بنا دیا مجھے اور کہا میرے دل کی ترجمانی جو ہے وہ سارے زمانوں میں تو کرے گا۔ اور جو ہمارے نبی ہیں انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ خدا میرے روپوں کے اندر اب مختلف جہانوں میں جاتا ہے۔ تو میں اس کی محبت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں وہی ہوں۔ پہلی سیڑھی پہ تو خدا کی دنیا پوری کرنے آیا، یہ تھا مشن، وہ تو ناکام ہو گیا عیسیٰ۔ دوسری سیڑھی پہ کلے زمانوں کی مثال دیتا ہے خدا، اور تیسرے حال پر یہ مقام نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے جہانوں میں میرے دل کی ترجمانی تو کرے گا۔ لو جی، اب تو آپ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ مجھ پہ ایمان لے کے آئے کہ میں نے اتنی بڑی خدا کی محبت کی قسم کھائی ہے۔ جی محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی قسم کھائی ہے، اور ایسی قسم کھانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اور لیکن یہ میں اب آپ سے چونکہ وقت ہو گیا، میں آخری سوال کرتی ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے
انہوں نے بھی لوگوں کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ڈالا. آپ فرماتے ہیں کہ بس صرف امام مہدی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پرومسڈ مسایا کہ جس مسیحا کا آنے کا وعدہ تھا وہ میں ہوں، وہ انہوں نے کہا. تو اٹ مینس کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی وعدہ کیا، کیونکہ وہ قرآن کریم سے ثابت کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو آئے تھے 2000 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور قرآن ان کی وفات کی خبر دیتا. اب یہ بات ہے کہ انہوں نے بھی یہ ان باتوں کے لیے قسمیں کھائی ہیں. تو کوئی لوگ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ دینی مسائل کو سمجھ سکیں، تو آپ برائے مہربانی اگر ہمیں قسم کھا کے کہہ دیں یا لکھ دیں ایک کاغذ پہ. تو وہ کہتے تھے کہ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، اور لکھ بھی دیتے تھے اور قسم بھی کھا لیتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم ان کی جو قسم ہے اس کو کہاں رکھیں؟ اب تو مرزا صاحب یاروں کے یار ہیں اور بڑی پیار محبت کے ساتھ. اب تو خیر بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے. تو میں ان کی وضاحت سے بتا دیتا ہوں کہ امام مہدی تک تو ٹھیک ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی کہ وہ اسلام کو پھیلائے گا. لیکن اس کے بعد کہ میں مسیح بھی میں ہوں تو مسیح کا پھل تو بتائے. غلام احمد قادیان کو تو یہ بھی سمجھ نہیں لگ سکی کہ مسیح کا مشن کیا ہوتا ہے. مسیح کا مشن مذہب کا مشن نہیں ہوتا، کیونکہ آپ 2000 سال چلے جائیں اور اس نے مذہب کی بات نہیں کی. عیسیٰ ابن زکریا کہہ رہا ہوں، یسوع ناصری نے. اس نے بات جو کی ہے، اس نے یہ کہا کہ میں انسانیت کو زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے آیا ہوں. تو مذہب تو وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو غلام احمد قادیان تو یہ تمیز نہیں کر سکے کہ مسیح کا مشن اور ہے، امام کا مشن اور ہے. اب تو خیر کھلم کھلا باتیں ہوتی ہیں، وہ اقرار کر بیٹھے ہیں کہ اور نہ وہی تعلیمات خدا نے ان کو دی ہیں. تو اگر تو وہ اپنا سمجھ بوجھ کے بعد غلطی کھائیں تو وہ پھر معافی نہیں ہوتی. اگر کوئی ویسے غلطی کھا جائے، اب ویسے غلطی کے اندر یہ ہے، آخری بات ہو رہی ہے، ذرا آڈیو لمبی ہو گئی، کہ 12 سال جو خدا نے ہم کلامی کی، اگر وہ بارش کی اور پھر بھی ٹس سے مس نہیں وہ بتا دیں تو ساری تعلیمات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ خدا کیا کیا پوچھ رہا تھا. تو اب اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ جی محترم، وہ جو 12 سال انہوں نے کہا کہ وہی کی بارش ہوئی، وہ اتنے زیادہ محتاط تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ بتانا مناسب ہے کہ نہیں بتانا مناسب. اور تب تک ان کا ذہن میں یہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور اس طرح کا. تو یہ ان کے حد درجہ محتاط ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چھپایا، وہ محتاط تھے کہ میں ایسا کوئی بہت بڑا دعویٰ نہ کر بیٹھوں. اور حتیٰ کہ خدا نے ان کو مجبور کر دیا کہ اٹھو اور تم دعویٰ کرو، تو تب وہ باہر نکلے. ایک تو بات یہ ہو گئی. آگے میں ایک لاسٹ کوشچن وہ یہ ہے کہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں خدا کا دل ہوں، اور جو پچھلے انبیاء ہیں ان کی بھی جب ہم بات دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے جس نے خدا کو دیکھنا ہے تم مجھے دیکھ لو. رسول اسلام فرماتے تھے کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرماتے تھے میں خدا تعالیٰ کی راہوں میں سے آخری راہ ہوں. اور اب آپ فرماتے ہیں کہ میں خدا کے دل کی ترجمانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں مسیح الزماں ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کی شاید عادت یہی ہے کہ جو بندہ جس کا زمانہ ہوتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت اس کے ساتھ اسی طرح کا ہوتا ہے. اس لیے جس نے جو بھی اپنے وقت میں کہا اس نے بالکل سچ کہا. جیسے خدا تعالیٰ اس کو مخاطب کرتا تھا اور اس سے چاہتا تھا اظہار، تو اس نے اس کا کھل کے سچائی سے اظہار کیا. اس لیے ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے. اپنے زمانے میں وہ بالکل
100% خالص تھے، ٹرو تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت رکھتے تھے. آپ ان کی وکیل ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہمیں، لیکن ہم سے بھی پوچھ لیں کہ جن کے پاس وہ آگے بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ خدا کیسے ناراض ہوا اور خدا نے کیا چاہا تھا اور انہوں نے کیا کیا. وہ جو ہمارے یار بیلی ہے نا، وہ غلام احمد قادیان، ذرا مہندر کا حال ہمارے سے بھی پوچھ لیں نا، کیونکہ ہم عقل سے تھوڑی، ہم تو وہاں بیٹھتے ہیں ان کے پاس. تو باقی دوسرا سوال دیکھتا ہوں کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اظہار محبت اسی طرح کا ہوتا ہے. محمد صاحب کو کئی دفعہ انتباہ کیا تھا خدا نے، یہ بات ہرگز نہ کہ تیرے بعد نبی نہیں ہے. اور عیسیٰ کو بھی کہا تھا کہ یہ بات ہرگز نہ کہ. اس پہ سخت ناراض ہوا خدا کہ میں سچائی اور زندگی کا رستہ ہوں اور میرے بغیر نہیں مل سکتا. تو یہ تو خدا پہ بہتان بازیاں ہیں کہ وہ ہر کسی کو ایسے ایسے کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور ہر نبی اپنے پھل سے پہچانا جائے گا، دیکھ لے گا انجام اپنی امتوں کا کہ کہاں تک، اور اپنا بھی انجام دیکھ لے گا. خدا نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ محبت پیار میں کہ تو زمانوں کی مثال ہوگا، ایسے پیار محبت میں کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے. تو جو اس نے کہا تو نے مجھے خوش کر دیا، میری تعلیمات کو لے آیا، یہ نئی انسانیت کے لیے ہیں، اب میری دنیا آ گئی. تو خدا ایسی پیار محبت والی باتیں نہیں کرتا. ہاں، وہ بالکل صحیح اور درست تعلیمات دیتا ہے، اور اگر انبیاء اس کو چھپائے تو پھر انبیاء پھنس گئے ہیں، پھنستا نہیں ہے، اور پھر انسانیت کو بھی ٹھوکریں لگتی ہیں. چلو ٹھیک ہے، اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں امیر فیصل صاحب کا اور میں مغل اجالا صاحب، دیگر لوگ اور جنہوں نے بھی خدا کا پوچھا، سب کا شکر گزار ہوں اور چند بول کہہ دیتا ہوں کا کہ نہ آیا ہو میرا پردیسی نہ آیا، سب کے من کے بیت چلے باغوں میں پھر پھول کھلے ہیں، میرا من مرجھایا پردیسی نہ آیا. میں دل بھر کے روئی، ساون برسا یوں میں ترسا، میں دل بھر کے روئی، جس نے دیکھا پاگل سمجھا، یہ نہ سمجھا کوئی میرا پردیسی نہ آیا. جی محترم، بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. اب ظاہر ہے کہ ہمارے اندر کوئی کیوریوسٹی ہے، تو جبھی ہم آپ کے ساتھ یہ طویل سیشنز کا مطلب ہے کہ آج خیر سے سیشن نمبر 178 تھا جو مکمل ہوا، تو یہ سلسلہ آپ کے ساتھ چلائے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کبھی ذرا میٹھے سوال آ جاتے ہیں، کبھی ترش اور تلخ سوال بھی آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ سب زندگی کا حصہ ہے، زندگی بھی اسی طرح ہے، کبھی میٹھی ہے، کبھی نمکین ہے، اور کبھی کھٹ میٹھی ہے، اور کبھی تلخ و ترش ہے.
تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے خوش دلی سے سوالات کے جواب دیے. گاڈ بلیس یو. فیصل بھائی آپ بھی کوئی گانا گا دیں اپنے پردیسی کے لیے. ہمارے لیے تو آگے ہے، یہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی آ جائے. تبھی تو یہ دل مل نہیں پاتے، کہیں سے نکل آئے برسوں کے ناطے. تبھی تو یہ دل مل نہیں پاتے، کہیں سے نکل آئے برسوں کے ناطے. کھڑی تھی الجھن دری اپنا من، اپنا ہی ہو کے سہے دکھ پر آئے. کہیں دور جب دن ڈھل جائے. آئے رس میں یہ قسمیں سبھی چھوڑ کر، تو چلی آ چنر پیار کی اوڑھ کر. آئے رس میں یہ قسمیں سبھی چھوڑ کر، یا چلا جاؤں گا میں یہ گروپ چھوڑ کر. پردیسی میرے یارا وعدہ نبھانا، تم یاد رکھنا مجھے بھول نہ جانا. پردیسی پردیسی جانا نہیں مجھے چھوڑ کے، مجھے چھوڑ کے. جی محترم زاہد خان صاحب، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی انڈین سنگرز گزرے ہیں وہ آپ کی پیدائش سے بھی بہت پہلے شاید آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے اتنے اچھے اچھے گانے گا گئے. یا چلا جاؤں گا میں جگ چھوڑ کر. تو اس جگہ تو پھر تھوڑا سا ہاتھ پکڑا دیں ذرا، یہ جو دھول وغیرہ یہ صاف کر دوں آپ کی، تو پھر دیکھنا دنیا اچھی ہے. تو انسانیت کے جو لوگ ہیں، انسانیت سے پیار کرتے ہیں، ان کو میں نے مذہبی لوگوں سے بہت آگے دیکھا. بھائی واہ مغل صاحبہ، کیا پیاری بات کی ہے. میں کہتا ہوں جو سوز، جو میوزک، جو اپنا کمپوزنگ، یہ ایک دفعہ ایسے ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، کمال کر گئے. اور میں نے تو ان کو بڑی اچھی دنیا میں دیکھا ہے. یہ جو کمپوزنگ کرنے والے تھے، یہ میوزک بنانے والے تھے، جو گانے والے تھے، ان مذہب والوں سے، چاہے کوئی مذہبی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ان سب سے بہت آگے دیکھا. کیا بات ہے، آپ نے دل کی بات کہی. یہ پھول آپ دونوں کے لیے بانٹ لینا، آخرت میں بڑے کام آئیں گے. یہاں تو خیر جو کچھ بھی ہے، آخرت میں بس یہ جان لیں کہ وہاں سکہ میرا چلتا ہے خدا کے حضور. اب تو ایک اور کتاب آ رہی ہے، اس میں واقعات پیش کروں گا. تو بہت بہت شکریہ، مجھے جانا ہے. محترم زاہد خان صاحب، میں ایک بات آپ کو بتانے بھول گیا. آج اب سے لگ بھگ ہمارے یہاں سمجھیے 17:58 یعنی کہ 6 بجنے والے ہیں، 2 منٹ رہ گئے سر. اب سے 2.5 گھنٹے بعد اعظم سیفی صاحب کا پروگرام ہے، وفات مسیح اور عیسیٰ یا حیات مسیح. اور ٹمارو ایوننگ مینس جرمن ٹائم سر کل ہوگا 5 بجے کا، شام کو 5 بجے جرمن ٹائم ایک پروگرام ہے سر. اور آج تک ایسا ٹاپک شاید کبھی ڈسکس نہ ہوا ہو واٹس ایپ کی دنیا میں. تو امیت اگروال کی ماں پہ بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ مجھے 8-10 دن سے بہت گالیاں دے رہے ہیں مجاہدین. تو آج بھی ایک مجاہد صاحب سوال کر رہے تھے طرح طرح کے، تو میں نے کہا بھائی 1 to 1 بات کر لو، ایک دفعہ کر لیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ان سے کل شام کا جرمن ٹائم 5 بجے، پاکستان ٹائم 8 بجے، انڈیا ٹائم 8:30 بجے سیٹلڈ ہو گیا ہے. تو
تو سر آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ٹائم نکال کے آپ ضرور آئیں اور دیکھیں امت اگروال کے ماں کے ریگارڈنگ جو بھی سوال ہوں گے وہ دیں گے، اور میں انشاءاللہ واٹس ایپ ورلڈ میں اپنی ماں کے ریگارڈنگ تمام معلومات دینے کی کوشش کروں گا. تو آپ بھی ویلکم ہیں اور سبھی لوگ ممبر ہیں، ویلکم ہے سر. شکریہ.